مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی و روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم میں سے اکثر جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً ایسی دعا یا ایسا عمل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہماری مصیبتیں دور ہو جائے۔ ہم یوٹیوب کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہیں اور وہاں اتنی ساری ویڈیوز مل جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات درست ہے اور کون سا عمل صحیح ہے۔ لیکن اس ساری دوڑ دھوپ کے باوجود اکثر مسئلہ ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا ہے۔ آج میں اسی اہم مسئلے پر بات کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کو خود کیسے دور کریں، اصل طریقہ کار کیا ہے۔ آئیے اسے ہم دین کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک نہایت عظیم حدیث پیش کرتا ہوں جو دعا کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت انگیز فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وَإِنَّ الْبَلَاءَ يَنْزِلُ فَلْيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دعا اس بلا میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو اور اس میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہو۔ بعض اوقات بلا اترتی ہے تو دعا اس سے ٹکرا جاتی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک دونوں میں کشمکش رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دعا نازل شدہ مصیبتوں کو بھی دور کر دیتی ہے، دعا آنے والی پریشانیوں کو روک دیتی ہے۔ دعا اور بلا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، دعا مضبوط ہو تو بلا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ دعا کا انداز اس طرح ہو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا دل کی تڑپ، آنسو کی حرارت اور اللہ کے سامنے عاجزی کا نام ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی بات منوانے کے لیے ماں سے ضد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تب تک مانگتا رہتا ہے جب تک کہ وہ چیز حاصل وہ بچہ نہ کر لے۔ ایسے ہی ایک مومن کو بھی اپنے رب سے اسی محبت سے، اسی تڑپ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ، جب تک تو مجھے نہیں دے گا میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں۔ وظیفوں سے زیادہ طاقتور دعا ہے۔ یوٹیوب پر جب آپ سرچ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری پریشانی، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائے، تو ہر کوئی اپنے اپنے وظیفے بتا رہا ہوتا ہے۔ لوگ ان چکروں میں الجھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اصل روحانی طاقت دعا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اصل چیز بتلاؤں، آپ کو اصل چیز سمجھاؤں، ان وظیفوں کے چکر میں نہ پڑے۔ پریشانی میں سب سے پہلا سہارا دعا، رکاوٹ میں سب سے پہلا ذریعہ دعا، مشکلات کا سب سے پہلا حل دعا، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دے کر بتلایا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرے، چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، رزق میں تنگی ہو، گھر میں بے بسی اور سکونی ہو یا دل میں بے چینی ہو، ہر مسئلے کا پہلا حل یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، دعا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امید ہے کہ آپ تک بات واضح طریقے سے پہنچ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کی پریشانی بھی دور ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔